الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ ہمارا تفسیر قرآن میں زیادہ تر ذکر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا چل رہا ہے، تو یہ ان کا بھی تھوڑا سا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال تلقى عیسیٰ حجتہ ولقاه اللہ فی قولہ یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ محشر والے دن سوال کرے گا کہ انت قلت للناس اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ۔ یہ قرآن میں بھی آیا، وہی آیت حضور نے پڑھی ہے کہ اللہ پوچھے گا کیا میرے عیسیٰ، کیا تو نے ان عیسائیوں کو کہا تھا کہ تجھے اللہ کے سوا اور تیری ماں کو معبود بنا لے؟ تو قال عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلقاہ سبحانک، اس وقت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ جواب القاء فرمائے گا، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے سبحانک، اللہ تو پاک ہے شرک سے، شریکوں سے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، یا اللہ میں وہ بات کیسے کر سکتا ہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے اور جس کی تو نے مجھے اجازت ہے، میں ایسی بات کرنے کی مجال اور جرت نہیں رکھتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بات اور سن لیں بھائی۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم یطعن الشیطان فی جنبہ باصبعیہ حین یولد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی آدم علیہ السلام کا بیٹا پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی شیطان اس کو اپنا انگوٹھا مارتا ہے، چونکا مارتا ہے، جس سے بچہ روتا ہے۔ بولیے، جس سے بچہ روتا ہے۔ ہر بچہ جو روتا ہے وہ شیطان کے انگوٹھا مارنے کی وجہ سے روتا ہے۔ فرمایا شیطان ہر کسی کو انگوٹھا مارتا ہے غیر عیسیٰ ابن مریم ذهب یطعن فطعن فی الحجاب۔ جب شیطان عیسیٰ علیہ السلام کو انگوٹھا مارنے آیا تو اللہ تعالیٰ نے آگے پردہ کر دیا، اور اس کا انگوٹھا کہاں وجہ؟ یطعن فی الحجاب، اس حجاب میں لگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا نہیں۔ علماء کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے دعا مانگی تھی، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، جو سورہ آل عمران میں بیان ہو چکا ہے کہ یا اللہ میں اپنے بیٹی کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، اور اس بیٹی کی آنے والی اولاد کو بھی تیری یعنی مریم کی اماں نے کہا تھا کہ اے اللہ میں اپنی پیدا ہونے والی بیٹی کا نام انی سمیتھا مریم رکھتی ہوں، اور اس کو اور اس کی آنے والی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو بھائی اب یہ نہ سمجھ لینا کہ ہمارے نبی پاک کا معاملہ، ہمارے نبی پاک سے بھی شیطان دور رہا ہے اور وہ حضور تک پہنچ سکا کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پیدا ہوتے ہی لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، آپ روئے نہیں تھے، اور پھر آپ نے ولادت کے وقت پورا مکمل سجدہ فرمایا تھا۔ ٹھیک ہے جی، اب ایک حدیث اور سنیے اور ایمان تازہ ہو جائے گا۔ عن ابی ہریرہ پڑھیے رضی اللہ تعالی قال استب رجل من المسلمین ورجل من الیہودی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کا اور ایک یہودی کا جھگڑا ہو گیا، ایک مسلمان کا اور ایک یہودی کا جھگڑا ہو گیا، مذہبی جھگڑا بھائی، مذہبی۔ اور فقال المسلم والذی اصطفى محمدا علی العالمین، مسلمان کہنے لگا قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد کو تمام جہانوں پر فضیلت بخشی ہے۔ آگے سے پھر یہودی بولا، فقال الیہودی والذی اصطفى موسیٰ علی العالمین، یہودی کہنے لگا قسم ہے اس ذات کی جس نے موسیٰ کو سارے جہانوں پر فضیلت بخشی ہے۔ اب جب یہ بات اسے یہودی نے کہی تو فرق المسلم یدہ، چکیا پھر ہاتھ مسلمان نے، عند ذلک فلطم وجہ الیہودی، تو اس نے یوں یہودی کے منہ پر ایک تھپڑ مار دیا زور سے، فذهب الیہودی الی النبی
سیدھا یہودی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ الْمُسْلِمِ، وہ جو مسلمان کا اور اس کے درمیان واقعہ ہوا تھا اس نے وہ سارا حضور کو سنا دیا، بیان کر دیا، شکایت کر دی. فَدَعَا النَّبِيُّ الْمُسْلِمَ، آپ نے مسلمان کو بلایا. فَسَأَلَهُ، آپ نے اس سے سوال کیا. عَنْ ذَلِكَ، اس قصے کے متعلق. فَأَخْبَرَهُ، اس نے سارا بیان کر دیا اور وہ مان گیا کہ میں نے تھپڑ تو. فقال النبی صلی اللہ. اب ذرا ہمارے نبی کی عاجزی دیکھیے گا، کہیے سبحان اللہ. اور یہ ہے سچے نبی کے سچے ہونے کی نشانی کہ سچا نبی کسی نبی کی شان کو کم کرتا نہیں. ذرا سنیے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا لا تخیرونی علی موسیٰ، او مسلمانوں، او مسلمان، مجھے موسیٰ پر اس طرح فضیلت نہ دو، مجھے موسیٰ علیہ السلام پر اس طرح فضیلت ہے کہ ان کی توہین کا پہلو نکلے یا ان کی تنقیص کا پہلو نکلے. اب صاف ظاہر ہے کہ تیسرے پالے کی پہلی آیت میں اللہ نے بیان کر دیا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ میں نے خود بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، اور سب سے زیادہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا کو بخشی ہے. پر آپ کی اپنی عاجزی دیکھیے. فرمایا بھائی لا تخیرونی علی موسیٰ، اس طرح مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دو. فإن الناس یصعقون یوم القیامۃ، قیامت والے دن سارے انسان بے ہوش ہو جائیں گے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ سب پر بے ہوشی. فصعق معہم، میں بھی بے ہوش ہو جاؤں گا. آپ نے فرمایا، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اور فرمایا فأکون اول من یفیق، اور سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، میں اٹھوں گا. تو فإذا موسیٰ باطس بجانب العرش، تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کے ایک جانب کھڑے ہوئے ہیں، یعنی عرش دی ایک نکر تھے کھڑے ہوئے ہیں، پہلے کھڑے ہیں. فلا ادری کان فی من سائقہ فاتاہ قبلی او کان فی من استثنى اللہ. اب حضور فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مجھ سے پہلے اٹھایا ہے یا اللہ نے ان کو بے ہوش ہونے ہی نہیں دیا. آپ نے فرمایا یہ موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت ہے کہ یا تو وہ اللہ نے ان کو بے ہوش ہونے نہیں دیا یا اللہ نے ان کو مجھ سے بھی پہلے اٹھا لیا. فرمایا فلا ادری، اس کا مجھے صحیح پتا نہیں. یہ میرے نبی پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عزت بخشی ہے. اب ایک حدیث اور بھی سن لیں میرے بھائیوں، اور یہ اس سے بھی کمال کی ہے، پر پہلے کہیں سبحان اللہ. ان عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا عائشہ، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، ام المومنین سیدہ عائشہ سے فرمایا، یا عائشہ، اے عائشہ، لو شئت لسارت معی جبال الذهب جاءنی ملک وَإِنْ حُجْزَتَهُ لَتُسَاوِي الْكَعْبَةَ. اب ذرا غور سے سنیے گا. لو شئت لسارت معی الجبال الذهب، ایشا اگر میں چاہتا تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ ساتھ چلتے، اگر میں چاہتا تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ ساتھ. جاءنی ملک، میرے پاس ایک فرشتہ آیا، اور وَإِنْ حُجْزَتَهُ لَتُسَاوِي الْكَعْبَةَ، فرمایا وہ اتنا بڑا فرشتہ تھا کہ یہ تہ باندھنے کی جگہ پر کعبے کی چھت آ رہی تھی. ان کو تو سمجھ آئی کہ کوئی نہیں، یعنی کعبے دی چھت وہ دی کمر تک پہنچ رہی تھی. آپ نے فرمایا وہ اتنا بڑا فرشتہ تھا اور وہ میرے پاس آیا، اور فقال ان ربک یقرأ علیک السلام، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اللہ آپ کو سلام فرما رہا ہے. وَيَقُولُ، اور وہ مجھے کہنے لگا، ان شئت نبیا عبدا، اگر آپ چاہیں تو اللہ کے عاجز نبی بن جائیں، بندے نبی بن جائیں. وَإِنْ شَئْتَ نَبِيًّا مَلِكًا، اور اگر آپ چاہیں تو بادشاہ نبی بن جائیں، جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام. تو فَنَظَرْتُ إِلَىٰ جِبْرِيل، پاس کھڑے تھے جبریل، حضور نے یوں جبریل کی طرف دیکھا. فَأَشَارَ إِلَيَّ، اشارے کی نظر سے، اشارے کی، ہاتھ سے نہیں پوچھا، اشارے والی نظر سے دیکھا.
ان دع نفسك وفي رواية ابن عباس فالتفت رسول الله الى جبريل كالمستشير له فاشار جبریل، وہ جب اشارے والی آنکھوں سے حضور نے جبریل سے دیکھا تو جبریل نے پتہ کیا اشارہ کیا؟ بیدہ ان تودع، یوں کیا، یوں، یا رسول اللہ نیچے نیچے نیچے، بادشاہ نہیں بننا، بولیے بادشاہ ہوگا تواضع۔ فقلت نبیا عبدا، پھر اشارہ جبریل کا دیکھ کر حضور نے فرمایا بھائی فرشتے اللہ سے کہہ دے میں عبد نبی بننا چاہتا ہوں، میں بادشاہ نبی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں فکان رسول اللہ بعد ذلك لا یاکل متکیا، حضور پھر اس کے بعد کبھی بھی آپ نے ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا۔ یاکل کما اکل کما یاکل العبد، حضور اس طرح کھانا کھاتے تھے جس طرح کوئی عام بندہ کھانا کھاتا ہے۔ اور سنیے جی وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدَ، مجلس میں حضور ایسے بیٹھتے تھے جیسے کوئی عام بندہ بیٹھتا ہے، آپ خصوصیت سے اور بڑوں کی طرح بیٹھتے نہیں تھے، صحابہ میں گھل مل جاتے تھے۔ قال قال رسول اللہ ما ينبغي لعبد ان يقول انی خیر من یونس بن متی، آپ نے فرمایا بھائی تم میں سے کوئی بھی مجھے یونس بن متی علیہ السلام، یونس علیہ السلام پر فضیلت نہ دے، اس طرح کہ ان کی شان کم ہو جائے یا ان کے خلاف کوئی ہماری زبان سے جملہ۔ تو اب آپ سوچئے کہ خدا کے بعد جن کا رتبہ سب سے اعلیٰ ہے وہ فرما رہے ہیں مجھے یہ فضیلت نہ دو، یہ فضیلت نہ دو، تو پھر ہمیں تو سب سے اپنے آپ کو کم سمجھنا چاہیے، سب سے نیچے سمجھنا چاہیے کہ من تواضع للہ، جو جھک جاتا ہے اللہ کے لیے رفعہ اللہ، پھر اللہ ہی اسے بلندیاں عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھیے